بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس پروگرام کے ٹاپک کو اشفاق صاحب کی کتاب کے اس جملے سے شروع کروں گا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں، مکھی انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو۔ میں نے کہا جی یہ کیسے محسن ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے یہ بغیر کوئی کرایہ لیے، بغیر ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو، میں چلی جاؤں گی، اور آپ اسے مار رہے ہو۔ آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھو، یہ خود بخود چلی جائے گی۔ چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میں چرواہا گوڈ چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع بکریوں کی اس بیماری پر ہے جس پہ ہر انسان یہ جملہ کہتا ہے کہ ہماری بکری کو چکری کی بیماری تھی اور مر گئی۔ لوگ صرف اور صرف اس بیماری پر بات ہی کرتے رہتے ہیں، مگر میڈیکل سائنس ابھی تک اس کے علاج پر تجربے ہی کر رہی ہے۔ کامیابی ان کو اس طرح حاصل ہی نہیں ہوئی جس طرح بکریوں کی باقی بیماریوں میں ہر بیماری کا علاج دریافت ہو گیا ہے۔ ابھی تک اس بیماری پر تجربے ہی جاری ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس بیماری پر وہ اپنے جانور کے سٹی سکین بھی کر دیتے ہیں۔ ان تجربہ کار لوگوں کو ہر چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر علاج نہیں ہو پاتا ان سے۔ سب کے سب احتیاطی تدابیر ہی کرتے رہتے ہیں، جس میں بکریوں کے ساتھ ڈیورمنگ کرنا اور بکریوں میں ایوامیکٹین کا استعمال کرانا، جو کہ مستقل علاج نہیں ہے۔ ایوامیکٹین کے استعمال سے ہوتا یہ ہے کہ بکریوں سے کچھ عرصے تک یہ مکھیاں دور رہتی ہیں۔ یہ بیماری بکریوں میں نسال بوٹ فلائی لاروا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ مکھی جو بکریوں کے ناک میں لاروا پیدا کرتی ہے، وہ لاروا ان کے سر کے اندر اور دماغ میں داخل ہو کر بکریوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس لاروے کی وجہ سے جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا دیسی علاج کچھ اس طرح ہے جو کہ 100% کارآمد اور تجربے کی بنیاد پہ ہم آپ کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ نسال بوٹ فلائی لاروا، میڈیکل سائنس اس کو آسٹرس اووس کے نام سے جانتی ہے۔ آسٹرس اووس کیا ہوتی ہے؟ نسال بوٹ فلائی لاروا اور یہ کس طرح آپ کے جانور کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ اس آسٹرس اووس کے حملے سے آپ کے جانور کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ نسال بوٹ فلائی لاروا بکری کے ناک میں لاروا پیدا کرنے والی اپنی نوعیت کی خاص قسم کی مکھی ہے۔ اس کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے، نسال سے مراد ناک اور بوٹ سے مراد اڑنے والا کیڑا۔ آپ ان مکھیوں کو دنیا کے ہر اس حصے میں دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں بکریاں یا بکرے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جانور جن میں کرم کش دوائیاں جیسے کہ ایوامیکٹین کا استعمال ہوتا ہے، ان جانوروں میں یہ بہت کم پائی جاتی ہیں۔ ان مکھیوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ مکھیاں خود سے آپ کے جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہیں، اس لیے گوٹ فارمرز کو بر وقت اس کے حملے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان مکھیوں کے حملہ گرمیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مادہ مکھی صرف اور صرف گرمی میں 2 دن زندگی گزارتی ہے اور سردی میں 30 دن تک زندہ رہ سکتی ہے۔ اس حملے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب مکھی کے لاروا ناک کے راستے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر بکری کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے۔
یہ مکھی اپنا حملہ آپ کے جانور پر کچھ ہی سینٹی میٹر کے فاصلے سے ہوا میں ہی اپنے لاروا آپ کے جانور کے ناک میں اور ناک کے آس پاس پھینک دیتی ہے۔ یہ لاروے سانس کی نالی میں اور اس سے منسلک جگہ جس کو نساس سائنوسس کہتے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں۔ ان لارووں کی عمر آپ کے جانور کے جسم کے اندر 1.5 ماہ سے 10 ماہ تک ہوتی ہے۔ یہ لاروے آپ کے جانور کے اندر 3 شکلیں تبدیل کرتے ہیں اور جب ان لارووں کا سائز 3 سینٹی میٹر تک ہو جاتا ہے تو ناک کے راستے باہر آنا شروع کر دیتے ہیں اور 4 سے 7 ہفتے تک مکمل مکھی کی شکل تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ لاروے آپ کے جانور کے ناک سے باہر نہ نکلیں اور جانور کے دماغ میں چلے جائیں تو آپ کے جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس مکھی کے حملے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب مکھیاں آپ کے جانور پر حملہ آور ہونے لگتی ہیں یا مکھیاں آپ کے جانور کے قریب زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کے جانور زور زور سے آواز نکالتے ہیں، اگلے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتے ہیں، ایک دم سے مکھی کی وجہ سے ڈر کے بھاگتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں اور اپنے ساتھی بکریوں یا بکروں میں اپنے ناک کو چھپاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیدار جگہ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ مکھیاں زیادہ تر دھوپ میں حملہ کرتی ہیں۔ حملے سے متاثر ہونے والے جانور کے ناک سے پانی بہنے لگ جاتا ہے، سانس لینے میں آپ کے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حملے کے بعد کھانسی اور چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں آپ کے جانور کو۔ اس حملے کے فوراً بعد آپ کے جانور کا وزن بھی کم ہونے لگ جاتا ہے اور آپ کے جانور میں قوت مدافعت میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے جانور میں قوت مدافعت کم ہو جائے گی تو اسی طرح آپ کے جانور کو دوسری جراثیمی بیماریوں کے حملے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ یہ مکھیاں زیادہ تر سینگ والے جانوروں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے جن جانوروں کی سینگیں ختم کی جاتی ہیں ان جانوروں کی سینگوں کے نیچے سے یہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بریڈر بکرے پر اس مکھی کا حملہ ہو جائے تو اس بیماری میں بریڈر بکرا اسی ہی طرح ہیٹ میں آنے والی بکری کو سونگھ سکتا ہے، اس کو پہچان سکتا ہے۔ یہ ایک انوکھی بات ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے بریڈر بکرے کی سونگھنے والی حس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ لاروے جب آپ کے جانور کے سر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے جانور کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے جانور کو مکمل طور پہ اس بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جانور ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے۔ اگر جانور کے سر پہ ہاتھ مارا جائے تو اسے بہت شدید جھٹکے لگتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس بیماری کا مستند اور دیسی علاج۔ اس بیماری کے علاج کے لیے 4 اشیاء کی ضرورت ہوگی جن میں فنائل، نسوار، تمباکو کی خشک پتیاں اور سرسوں کا تیل۔ 15 گرام فنائل، 17 گرام نسوار، 3 گرام تمباکو کی خشک پتیاں اور 50 گرام سرسوں کا تیل۔ فنائل کی گولیاں، نسوار اور تمباکو کے پتوں کا کل وزن 35 گرام ہوگا۔ سرسوں کا تیل کا کل وزن 50 گرام۔ ٹوٹل وزن دوا کا 85 گرام ہو جائے گا جو کہ آپ کے بکرے یا بکری کے علاج کے لیے کافی ہوگی۔ آپ فنائل، نسوار اور تمباکو کو تیل میں مکس کر دیں کم سے کم 6 گھنٹے کے لیے۔ زیادہ وقت دینے سے دوا کا اثر اور بھی تیز ہو سکتا ہے۔ یہ دیسی دوا کم سے کم 5 دن کے لیے کارآمد ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سے دوبارہ دوا بنانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کا جانور عمر میں چھوٹا ہے تو اس کی دوا کی خوراک 2 cc جو کہ جانور کے ناک کے
ایک سوراخ میں اور پھر 2 cc جانور کے ناک کے دوسرے سوراخ میں سرنج کی مدد سے ڈالیں۔ اسی طرح اگر آپ کے جانور عمر میں بڑا ہے تو اس کی دوا کی خوراک 5 cc جو کہ جانور کے ایک ناک کے سوراخ میں اور پھر 5 cc جانور کے دوسرے ناک کے سوراخ میں سرنج کی مدد سے ڈالیں۔ دوا کا استعمال کرتے وقت جانور کا منہ اوپر کی طرف رکھیں۔ دوا کے استعمال کے بعد کم سے کم 5 منٹ تک اپنے جانور کا منہ اوپر رکھیں۔ اس سے دوا سر کے اس حصے تک پہنچ جائے گی جہاں پر یہ لاروے پرورش پا رہے ہیں۔ یہ وہ دوا ہے جس کا استعمال تجربے کی بنیاد پہ کیا گیا اور بہت سے جانور اس خطرناک بیماری سے مرنے سے بچ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیکلی حفاظتی تدابیر بھی کرنا ضروری ہے۔ 4 دن کے لیے ایوامیکٹین انجیکشن 3 cc کان کے پیچھے زیر جلد روزانہ شام کے وقت استعمال کریں۔ ٹیلوپین انجیکشن 4 cc گوشت میں لگانا ہے جب تک آپ یہ دیسی علاج کر رہے ہیں۔ وٹامن A-D3 3 cc روزانہ استعمال کرائیں جب تک جانور خود سے کھانا پینا شروع نہ کر دے اور تندرست نہ ہو جائے۔ مجھے یقین ہے اس طریقہ علاج سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے جانور ٹھیک ہو جائیں گے اور اپنی روٹین میں آ جائیں گے۔